سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب کیا نئی تازی ہے جناب؟ نئی تازی تو کل تھی، اور اس کا جو اثرات ہے وہ ہفتے کو جب گفتگو شریف شروع ہوگی ہفتوں کے درمیان تو پھر پتہ لگے گا کہ بھائی کس وقت پر گفتگو شریف جاتی ہے اور وعدے کے کتنے قریب پہنچتے ہیں۔ ابھی تک تو دونوں فریق جو ہے وہ جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو بھائی اگر ہم ٹرمپ صاحب تو بہت ہی اوپنلی، لیکن ٹرمپ صاحب کے حالات ایسے ہوئے جب ان کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا یا ان کو سیریس نہیں لیتا، تو لیکن بہرحال انہوں نے ایک بیان لگایا کہ بھی اگر ایران نے نہ ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تو ہم پہلے سے زیادہ سخت حملہ کریں گے اور یہ کریں گے، اور جو ہمارے شپس ہیں وہ سارے ایران کے ارد گرد موجود رہیں گے۔ لیکن بہرحال آپ کو امریکہ اس پوزیشن میں نہیں رہا جس پوزیشن میں پہلے تھا۔ اب گفتگو شنید شروع ہوگی کل سے یا سیٹرڈے سے، تو پھر بات چیت جو ہے آگے بڑھے گی۔ جو کچھ مغربی پریس کہہ رہا ہے اس کے مطابق تو وہ کہتے ہیں کہ ایران نے مذاکرات کے بارے میں عدم دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور جو آخری دھمکی دی ہوئی تھی ٹرمپ صاحب نے اس کے بھی جواب میں عدم دلچسپی کا اظہار کیا۔ کوئی ایران ایسا پریشان نہیں ہوا کہ بھئی ہماری تحریک سے وقت باز کر دی ہے، ہمیں وہ ختم کرنے کی جو پالیسی، اس بندے سے کوئی بعید نہیں کہ یہ اندازن بمباری کر کے ہمیں ختم کرے۔ اس کے لیے وہ تیار تھا، اپنے عوام کو بھی انہوں نے تیار کر دیا تھا۔ لیکن ٹرمپ صاحب کو اندر سے کمزور تھے، اس لیے جو کوششیں بھاگ دوڑ ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ترکی، سعودی عرب اور قطر، ان تمام، اور مصر اور پاکستان، اس کے لیے جو ہے وہ واشنگٹن سے جھنڈیاں مطلب تاریں لائی گئی ہیں کہ بھئی کچھ کرو کچھ کرو۔ اور انٹیلیجنس چیف ہے ترکی کے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا بھی ایک کردار ہے، لیکن کردار اب تک سامنے نہیں آیا کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو 2 دن پہلے فورٹ کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی پاکستان کی، اس کے اندر لب و لہجہ جو تھا ہماری فوج کا سعودی عرب کی فیور میں، اور ایران کو دھمکانے والی بات جو ہے وہ انڈائریکٹ انہوں نے کر دی تھی کہ بھئی پھر یہ مجبوری ہے کہ ہم سعودی عرب جو ہے اس کا ساتھ دیں۔ تو یہ باتیں بتاتی ہیں کہ بھئی کوئی ایسی گفتگو شریف کی طرف آخر میں یہ نہیں بڑھ رہے تھے، لیکن یہ کوئی آخر میں جب ٹرمپ صاحب نے دیکھا کہ میری دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو تب انہوں نے جو ہے یہ تمام ان ممالک سے اس بات پر راضی کیا، اور اس میں یہ صحیح بات ہے کہ زیادہ کردار جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کا ہے، تو انہوں نے ایران کے ساتھ بہت زیادہ رابطے کر کے انہیں اس طرف منایا ہے، اور بقول الجزیرہ کے کہ جہاں پر انہیں کچھ کمزوری نظر آئی ہے انہوں نے وہاں چین کو انوالو کیا ہے، اور وہ کمزوری وہ کہتے ہیں کہ اب نائے ہرمز کو کھولنے پر تیار نہیں تھا کسی صورت بھی ایران جو ہے، وہ کہتا ہے یہی ہمارے پاس مضبوط ہتھیار ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ان کو روکنے کے لیے۔ تو وہ پھر چین کو بقول ان کے الجزیرہ کے انہوں نے پھر چین کو بیچ میں انوالو کیا، اور چین نے ضمانت دی ہے کہ نہیں اب نہ ہرمز کو آپ کھول دیں۔ اس کے معاملے میں جو بھی بات چیت ہوگی اس کے اندر چین جو ہے وہ ان کی مدد کرے گا، ان کی گفتگو شنید میں امریکہ کو اور دوسری طاقتوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، یا جو باقی دنیا ہے اس کو ہم آواز بنانے کی کوشش کرے گا، تاکہ ابنائے ہرمز کا ایسا فیصلہ ہو جو دنیا کو بھی، ساری دنیا کو ساتھ قبول ہو ایران کے ساتھ، خالی امریکن کی پالیسی نہ چلے۔ اب تک تو یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جو اخبارات یا مغربی میڈیا بتا رہا ہے۔ تو ہماری پاکستان کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے، اور حکومت پاکستان دیکھیں آپ پورے اس گفتگو شریف کے اندر کہیں وزیر خارجہ کا نام نہیں آ رہا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ رات جو گفتگو شریف ہوئی ہے تو زیادہ تر وہ عاصم منیر صاحب نے کی ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ اور ایران کے ساتھ، ان دونوں کو راضی کرنے پہ کہ بھائی ایک دفعہ جنگ بندی مان لیں، اور ٹرمپ صاحب کو ایرانی شرائط کے اوپر راضی کرنے میں عاصم منیر صاحب کا کردار ضرور سامنے آیا۔ جی
خان صاحب آصم منیر صاحب کا کردار شور بہت پڑا ہوا ہے کہ پاکستان نے بڑا کام کیا ہے. اس میں سادہ سا ایک سوال ہے کہ امریکہ کے تعلقات جس طرح تمام ممالک کے ساتھ خراب ہو گئے، یورپ کے ساتھ بھی خراب ہے اور بھی جتنے ممالک ہیں، تو آج آ کے پاکستان ہی بچا تھا. عرب ممالک ظاہر ایران کے ساتھ بات نہیں کر رہے تھے، لیکن ابھی تک اس کا رزلٹ نہیں نکلا. ابھی بھی یہ اطلاع مل رہی ہے کہ ایران کے اوپر بڑی شدید بمباری ہوئی ہے، بڑے شہری مارے گئے ہیں، بہت زیادہ زخمی ہوئے. اور پھر جو کل رات کوئی بمباری نہیں ہوئی. جب ان کے مذہبی رہنما ہے، پیشوا ہے، ان کے اعلان کے بعد پھر کسی قسم کی بمباری ایران کی طرف سے نہیں ہوئی. لیکن ایران کے اوپر ابھی بھی ہو رہی. اور جو ایک اور ایشو بنا ہے وہ کہتے ہیں یہ لبنان اس میں شامل نہیں ہے، اور وہاں پہ یہ یقیناً ایشو بنا ہے. تو گفت و شنید کے اندر جب یہ ساری، یا تو اس وقت جب یہ گفت و شنید ہو رہی تھی طاقتوں کے درمیان، اس وقت لبنان کو شامل کیا جاتا، لیکن بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ بھائی ایران سے متعلق گفتگو ہوئی ہے، اس لیے ایران کو شامل کیا گیا ہے. لبنان کے اندر ظاہر بات اب تک 3,000 بندہ ہلاک ہو گیا. تو یہ ایک فیلا کہہ لیں یا وہ کہہ لیں کہ یہ کمی کہہ لیں اس معاہدے کے تحت کہ لبنان کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا. لیکن ابھی بھی لبنان کو شامل کرنے کے لیے جبکہ اس تشریح شروع نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسی آواز اٹھ نہیں رہی کہ بھئی لبنان کے اوپر جنگ بندی فوری طور پہ ہو جائے. تو ایسی کسی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، نہ ہی پاکستان کو ایسا ہے اس میں انوالومنٹ ہے. باہر لبنان بھی بیروت کا جو حالاتیں ہو رہی ہیں اس میں مسلمان بھی مارے ہیں، دوسری دنیا بھی مار رہی ہے. تو بل اس کو گفت و شنید کا حصہ بنانا چاہیے تھا. لیکن بل یہ بات اسرائیل اس لحاظ سے کامیاب رہا ہے کہ اس نے جیسے اعلان کر دی اور کبھی اس بات چیت میں ہم شامل نہیں ہیں بیروت اور لبنان جو ہے، اور اسی کے مطابق کاروائی جو ہے وہ چل رہی ہے. حضرت اسرائیل اب اگر امریکہ جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، دوسری طرف ابھی آپ یہ بتا بھی رہے ہیں کہ ایران کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور وہاں امریکہ موجود رہے گا. تو پہلے امریکہ عرب ممالک میں موجود تھا، اب وہاں سمندر میں بھی موجود امریکہ رہے گا. تو کس طرح یہ معاہدہ ہوگا؟ جو اس وقت اپڈیٹ آ رہی کہ جتنی بھی کوشش ہوئی ہے اینڈ پہ شاید اس کا کوئی اچھا رزلٹ نہ نکلے. دیکھیں ایران کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ ایران کی وہاں موجودگی رہے. اس کو انٹرنیشنل طور پر کھول دیا جائے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن جو ہے اس پہ فیصلہ ہو جائے گا. لیکن یہ کہ ایران کا اس پہ امریکہ کا کنٹرول جو ہے اس پہ ایران کا بھی راضی نہیں ہوا. وہ باقی ایران کا خطہ ہے، وہ یہی چاہے گا کنٹرول انہیں کا ہو. ہاں بعض انٹرنیشنل گارنٹیاں لے لی جائیں کہ بھائی اس طرح شپ گزریں گے، یہ جیسے ایران اب چاہتا ہے کہ اس کے اوپر وہ نیا سیز کی طرح چارجز لگا دے، ہر شپ سے چارجز وغیرہ لے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی معاہدے وغیرہ ہو جائیں گے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. لیکن یہ کہ بھائی ایران جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا اور امریکہ کے وہاں پہ منافی قائم ہو جائے، یہ ایران کبھی بھی نہیں مانے گا مختلف کے لیے. حضرت ایک اور چیز ہے کہ جس طرح اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، تو یہ کوئی نئی چال نہ ہو کہ ایرانی لیڈروں کو جو بچ گئے ہیں دوبارہ نشانہ بنانے کے لیے یہ ایک گیم کھیلی گئی ہو اور اسے پاکستان کے ذریعے استعمال کیا گیا ہو. بات صاحب یہ آدھی جنگ بندی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف کے دشمنوں کو آپس میں الرٹ رہنا چاہیے. کسی وقت بھی یہ جو ہے جنگ میں بدل سکتی ہے اگر ان میں آپس میں کامیابی نہیں ہوتی. اس لیے ایران بھی اور اسرائیل بھی امریکہ بھی لازمی طور پر جو اگلے نشانے ہیں انہوں نے لگانے، اس کے لیے وہ مصروف عمل ہوں گے، اپنی کاروائیاں کر رہے ہوں گے. اب یہ تو ایران کو چاہیے کہ وہ اپنے جو قیادت ہے ان کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو محفوظ مقامات کو اوپر جائے. محفوظ مقامات سے مراد یہی ہوتا ہے کہ جو ان کے پاس جاسوسی کا نظام ہے وہی جہاں بھی چھپنا ہے وہ تو اپنے ملک کے اندر ہی چھپنا ہے. اصل چیز تو وہ ہے جو ملک اندر غدار ہیں اور وہ لوگ جو لیک آؤٹ کر دیتے ہیں کہ فلانا فلانا بندہ جو ہے وہ جو آپ کو مطلوب ہے وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے. تو اس پالیسی کی جو ہے وہ ایران کو ایسا کوئی نہ کوئی علامت بنانا چاہیے یہ کہ یہ دشمن جو ہوگی دشمن کی یہ چال کامیاب نہ ہو. ابھی بھی خبر آ رہی ہے کہ دوبارہ ایران نے سمندری راستہ بند کر دیا ہے، کیا اپڈیٹ اس کے بارے میں خاص؟ ایران نے جی سمندری راستہ بند کر دیا. جی وہاں شپ دوبارہ روک دیے گئے ہیں
کیونکہ اسرائیل باز نہیں آ رہا اور حملے جاری ہے، بتایا جا رہا ہے یہ اس کے دیکھیں جب معاہدہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ایران پابند ہوگا. ابھی تو ایران پابند نہیں ہے نا. ابھی تو ایران یہ ہے کہ بھائی ہاں ہم نے لوگوں کو راستہ دینے کے ان کا کہ ہاں بھی جو ہماری شرائط پر گفت و شنید شروع کر دو تو ہم آپ کو راستہ دے دیتے ہیں. تو ظاہر بات راستہ دے بھی جا رہا ہے. جن شپوں کو روکا جا رہا ہوگا وہ اس میں کوئی ریزن ہوگی، وہ ایسے ممالک کی شپ ہوں گے جو اس جنگ میں انوالو ہوں گے، ورنہ اوپننگ تو عام شپ جو ہے ان کو تو راستہ دیا جا رہا ہے. لیکن اپنا خود راستہ وہ مطلب ضمانت چھوڑ کے آتے ہیں ایرانی فورسز جو ہیں، ان کو کوئی اوپن سیز نہیں کر دیا انہوں نے کہ ہاں جو مرضی آ جائے. اس کے اوپر کنٹرول ابھی بھی ایران کا ہی ہے. خاصا ایک وقت ابھی ہے، ہفتے کو بات چیت ہوگی، 2 دن ہوگی، 3 دن ہوگی. اس دوران آپ دیکھتے کہ ایران کا مزید نقصان بہت زیادہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. دیکھیں پھر کس بات کی جنگ بندی؟ اگر آپ وہ نہیں باز آتے ہیں اور ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں، ایک دوسرے پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر جنگ بندی کی تو کوئی معنی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا جب ایک دفعہ یہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہاں گفت و شنید ناکام ہو جائے، کامیاب نہ ہو، کوئی ایسے پوائنٹ پہ نہ پہنچ سکیں جس کو دونوں تسلیم کرتے ہیں، تو پھر تو جنگ دوبارہ جنگ کا نظر آتا ہے کہ ہاں دوبارہ جنگ شروع ہو جائے. لیکن اس ہفتے کے دوران تو کم از کم یہ 2 ہفتے کی انہوں نے اگریمنٹ کیا ہے، اس کا پاس اگر امریکہ کرے گا تو باقی دنیا آٹومیٹک لے گئی. اب تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ امریکہ اسرائیل نے حملے کیے ہیں تو ایران نے جواباً حملے پر بھی کیے ہیں، یا جہاں سے وہ طیارے اڑے ہیں ان ممالک کو انہوں نے نشانہ بنایا. اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی کاروائی نہیں ہوتی امریکہ اسرائیل کی طرف سے، تو پھر ایران بھی کوئی ایسی کاروائی نہیں کرے گا جو جس سے وعدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اچھا، ایرانی عوام سڑکوں پہ نکل آئی، انہوں نے کہا ہماری شرائط مان لی ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے جو میڈیا میں شرائط چل رہی ہیں وہ امریکہ کو ابھی تو بات چیت ہی نہیں ہوئی. تو یہ تھوڑی جلدی نہیں کر دیتے ہم لوگ کہ جیت گئے ابھی تو نہ جنگ بند ہوئی اور اسی کا نقصان. جیت کی بات تو کسی بھی خرقے کی طرف سے ابھی نہیں کی گئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ بھائی ایران اس لحاظ سے سیاسی طور پر اس کی جیت ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ گفت و شنید پہ اپنی شرائط کو اوپر لے آیا. یہ ایک سیاسی جیت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس کا ظاہر بات ہے کہ لوگوں کو خوشی منا رہے ہیں جس سے بھائی ہم امریکہ جیسی طاقت کو ہم نے جھکا لیا اپنے آپ ایرانیوں کے آگے. اس بات کو خوشی نہیں منا رہے کہ خدا نخواستہ کوئی انہوں کو فتح حاصل کر لی ہے. جو بات انہوں نے منوا لی ایران جیسی طاقت سے، اس کو لوگ خوشی کا اظہار کرنا. باقی یہ ہے کہ جو آپ دیکھ لیں کہ جب ایران کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ پلوں کو پرواقع اڑا دیں، یہ بجلی گھروں کو، تو اس کی حفاظت پہ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے. تو 1 کروڑ سے زیادہ عوام نے انہوں نے نام لکھوائے اور ان پلوں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں جو اہم پل پاکستان کی اچھی بات ہے. یہ پل ہے اس کے اوپر کہ بھائی حملہ نہ ہو سکے. ہاں سر، ٹرمپ صاحب کی گارنٹی کون دے گا؟ کیونکہ ان کے لیے تو مشکل اس وقت اپنے ملک میں پڑی ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ خبریں گردش کر رہی کہ ان کے اختیارات جو ہیں وہ محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹرمپ صاحب کے اپنے حالات اتنے کمزور ہو چکے ہیں ملک کے اندر کہ وہ اب ایسے اقدامات نہیں اٹھا سکتے جس سے دنیا کے اندر مزید بدلا. ایران آپ کو 28 ڈیموکریٹک ممبرس جو ہیں انہوں نے تحریک پیش کی ہے کہ بھائی ان کو فرق کیا جائے، ان کا محاذہ کیا جائے، ان کو صدارت سے ہٹایا جائے. ابھی چھوٹی بات نہیں ہے یہ. اس لیے اس قسم کا پریشر جو ڈیولپ ہو گیا ہے ایران کے اندر سے، اس کے امریکہ کے اندر سے، وہ بہرحال ٹرمپ صاحب کے لیے پریشانی کا باعث ہے. اور اسی پریشر میں آ کر کہ انہوں نے اس قسم کی اقدامات اٹھانے کی رسولہ کی طرف آنے کی کوشش کی ہے یا جنگ بندی کی جو کوششیں کی ہیں، اس کی وجہ ان کا زیادہ تر جو ہے کچھ خلیجی ممالک کا پریشر ہے اور کچھ جو ہے ان کو جو ملک کے اندر سے لوگوں کے استعفے آنے شروع ہو گئے انتظامیہ کے، وہ مطلب ڈیولپ ہوا ہے پریشر. اس کی وجہ سے یہ دن آج ہم دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ خان صاحب. اچھا جی، ایران کے لیے بڑی احتیاط اس وقت ایرانیوں کو کرنی چاہیے اور کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. اسلامی تاریخ اگر آپ پڑھیں
تو ایسے واقعات بھی ملے کہ شور پڑ گیا کہ جس طرح یہ خبریں چل رہی ہمارے پاس بھی، ایرانی عوام کے جیت گئے اور اس کے بعد پھر دشمن نے حملہ کیا اور وہ علاقے خالی جب کر دیے جاتے تو جس طرح ابھی قائم ہے پوری قوم اسی طرح قائم تھے. لیکن امریکہ باز نہیں آئے گا. ٹھیک ہے ہر بندے کے اپنے تاثرات ہیں، کیونکہ اگر امریکہ باز آ جائے تو اسرائیل پہ باز نہیں آئے گا. اسرائیل کے ذریعے حملے ہوتے رہیں گے، کبھی لبنان میں، کبھی کسی اسلامی ملک پہ، اور یہ فتنہ جو ہے ختم ہونے والا نہیں ہے. جتنے مرضی مذاکرات آپ کر لیں، جتنی دفعہ مرضی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. اور وہ ایک مثال آپ نے سنی ہوگی، خواجہ گوا ڈڈو، پاکستان کو جو ذمہ داری وہ سمجھ رہی ہے، لیکن پاکستانی حکمرانوں کے اپنے کیا کریکٹر ہے ابھی بتائیں گے آپ کو. خان صاحب سے کہیں گے کہ دبئی میں جو پراپرٹیاں ہیں ان کا کیا ایشو نکلا ہوا ہے. چینل کو سبسکرائب کریں. جو لوگ اپنے ملک کے لیے مخلص نہیں ہیں وہ کسی کے لیے کیا مخلص ہوں گے؟ جو اپنا گھر نہیں آج تک ٹھیک سنوار سکے، جو اپنا گھر نہیں بنا سکے، جو اپنی عوام پہ آج تک ظلم کرتے ہیں، ان پہ کون اعتماد کرتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. چینل کو سبسکرائب کریں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، کل ایرانی قوم نے بھی کافی جلدی کی اور خوشی سے باہر نکل آئے کہ شاید یہ فتح حاصل کر لی ہے، مگر ابھی تک جنگ نہیں رکی. بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کو قتل کیا گیا، وہاں پہ بمباری کی گئی ہے اور 800 سے زیادہ زخمی ہوئے. اسی طرح لبنان میں بھی یہی حالات ہے. عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہے. سر، یہ بڑا جشن منایا جا رہا تھا، پاکستانی بھی منا رہے تھے اور مبارکباد کے پیغامات چلنے شروع ہو گئے تھے، مگر جنگ تو رکی کوئی نہیں. یہ صحیح بات ہے مبارک صاحب. دیکھیں جنگ جو ہے وہ ایرانی تو آپ کو پتہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران نے امریکہ کے گھٹنے وہ کیا کہتے ہیں پاؤں چاٹے، یہ کہ یہ پاکستانی جو کرپٹ لوگ ہیں، کرپٹ ذہن کے لوگ ہیں، جو ان پڑھ جانگری ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کئی کمنٹس بھی ایسے دیتے ہیں جو ان پڑھ جانگری لوگ ہیں. ایران آخر دم تک اور ابھی بھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ کوئی جنگ بندی نہیں کرنا چاہتے. ہمارے پوائنٹس ہیں، اگر امریکہ اس کو مانے گا تو ہم آگے چلیں گے. اس کے پوائنٹ بڑے سخت ہیں. امریکہ کہتا ہے جی ہم وہاں جائیں گے، اس کا سارا وہ ایٹمی مواد جو اس نے چھپایا ہوا ہے کہیں وہ نکال کے لے آئیں گے، ہمارے بندے جائیں گے. یہ سب یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو آپ میڈیا وار کہہ لیں، انفارمیشن وار کہہ لیں. یہ جھوٹ قسم کا باتیں کر کے تو ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں ایران کے، جبکہ وہ دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہماری ہر چیز سیف ہے. آپ دیکھیں کل اس کے وزیر خارجہ نے، امریکہ کے وزیر خارجہ نے کیسے جھوٹ یعنی بلنڈرز ٹی وی کے اوپر مارے. تو اس میں سے ایک بھی بات صحیح نہیں تھی. امریکہ کے لوگ خود، امریکہ کے اپنے قابل ترین لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ٹرمپ اور اس کا منسٹر آف جو ڈیفینس ہے بول رہا ہے، اور اس نے جھوٹ بولا ہے، قوم کو دھوکہ دیا ہے. ہم اس کی امپیچمنٹ کریں گے، اس کو قانون کے تحت اس کو ہٹائیں گے. لوگ کہتے ہیں اس کو فوراً ہٹاؤ، یہ صدر کے قابل نہیں ہے. یہ سب چیزیں امریکہ میں ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہو رہی. لیکن اس نے بولا کہ پاکستانی قوم چونکہ بکنے والے لوگ ہیں، یہ قوم کی بات نہیں ہم کرتے. یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں یا بیٹھے تھے یا بیٹھتے رہے ہیں، یہ پکاؤ مال ہوتا ہے. ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، جو مرضی آپ اسے کروا لیں. ابھی یہ جو دو بڑے چاپلوس انسان ہیں دنیا میں، انہوں نے امریکہ کو کیا کیا وعدے کیے ہیں، امریکہ نے ان کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے، اور یہ ایران کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے یہ ساری باتیں اب یہ کرا دیں گے وہ کرا دیں گے. تو ہوا تو کچھ نہیں ہے. ایران کے جو لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں بڑے کیئرفلی جو ہے بات کریں گے، اور ہمارے 10 پوائنٹس کے اوپر اگر عمل نہ ہوا تو ہم فوراً اس کو جنگ بندی ختم کر دیں گے. مواصل یہ دیکھیں کہ ایران ایک ایسا ملک ہے، جو امریکن انٹیلیجنس لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ایران ایک ایسا ملک ہے، پاکستان میں سیلاب آتا ہے تو یہ وہ کشکول لے کے پوری دنیا کے سامنے روتے پیٹتے پیسہ پیسہ پیسہ. اس نے بولا ایران ایک ایسی قوم ہے کہ آج تک ایران نے کسی دنیا کے ملک سے پیسے نہیں مانگے. یہ آپ دیکھیں کہ مہینے سے اوپر جنگ لڑتے ہوئے نہ ایران میں خوراک کی کمی آئی، نہ ایران کے اندر کسی چیز کی کمی آئی، نہ انہوں نے کسی ملک کو بولا ہماری مدد کرو کھانے پینے میں یا کسی اور چیز میں.
اتنی غیرت مند قوم دنیا میں مسلمانوں میں نہیں ہے. اس نے بولا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو اونچا، ہم سنی، ہم فلاں، ہم یہ، ہم وہ، ہم بادشاہ. اس نے بولا ایران جیسی غیرت مند قوم، اس بندے نے بولا میں نے نہیں دیکھی دنیا میں کہ انہوں نے آج تک کسی سے 1 کلو کوئی چیز نہیں مانگی. خود سب کچھ نقصان بھی ان کا ہوا، وہ بولے نہیں، وہ کہتے سب کچھ ہو جائے گا لیکن اب اپنی غیرت جو مسلمان کا اندر ہونی چاہیے اس کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا جی، ایران کے وزیر خارجہ کا بیان بڑا اچھا تھا. اس نے کہا یہ برج اڑا دیں، یہ جو بھی کر رہے ہیں لیکن دوبارہ بن جائیں گے، ہم سر نہیں جھکائیں گے امریکہ کے سامنے. امریکہ کو جو بھی دوسرے ممالک ہیں ان کی آزادی رائے کا حق جو ہے وہ جس طرح بھی چاہے دینا پڑے گا اور انہیں اسی طرح اپنی مرضی سے زندہ رہنا پڑے گا. خلاصہ یہ تھا. بڑی تعداد میں برج گرا دیے گئے جی، اور کوئی آئل سسٹم جہاں سے ایران کا چلتا تھا جو سب سے بڑا تھا اسے تباہ کیا اسرائیل نے. کل 100 سے زیادہ طیارے جو ہے وہ فضا میں وہاں پہ دندراتے پھرے. آپ سر یہ بتائیے جو اثر ہے کہ یہ جو بھی کچھ کیا، چائنا کا نام لیا کل ٹرمپ نے کہ چائنا نے اہم کردار ادا کیا، لیکن ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا عمل ہو رہا نہیں ہے، لیکن مزید یہ حالات خراب ہوں گے ابھی. اب دیکھیں کہ مقصد یہ جو کچھ ہوا وہ امریکن اپنے ان کے جو لوگ ہیں جو ٹاپ لسٹڈ ذہین لوگ ہیں، اینالسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی ٹرمپ خود پاکستان کو اس نے کہا کہ تم کسی طریقے سے ایران کو ٹیبل پہ لاؤ، ہمارا جو ہے وہ بہت نقصان ہو گیا، ہماری بڑی بےزتی ہو گئی ہے. اور امریکہ کے اندر جو ٹرمپ کے خلاف ہے بہت بڑا کہتے ہیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں سنومی آیا ہوا تھا کہ اس کو ہٹاؤ، اس نے تباہ کر دیا، فوج کو برباد کر دیا، اس نے ہماری عزت مٹا دی. وہ پورا ملک 50 اسٹیٹس کے لوگ ملینز باہر نکلے اور انہوں نے یہ ایک ہم کہیں گے کہ یہ امریکہ کے غیرت مند لوگ ہیں، وہ وہاں پہ جمہوریت ہے مبارک صاحب. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ٹرمپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا، پھر الزام کے اوپر ٹھوک دیتا ہے ایران کے اوپر. اور پاکستانی جو ہے وہ تو دیکھے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو چمچے ہیں بہت بڑے دنیا کے. یہ لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی کام اگر کروانا ہے تو پاکستانی سے کروا لو، ان کی جیب میں بھرو تو یہ فوراً ملک میں بھیج دیں گے، ملک کے ساتھ بھیج دیں گے. یہ تو دنیا کے یعنی بغیرت قسم کے لوگ، دنیا کے دشمن اپنے ملک کے صرف پاکستانی ہیں. تو انہوں نے اس کو بیچ میں گھسیٹا. لیکن آپ دیکھیں کہ ٹرمپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں جو امریکہ میں ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی ہو رہا تھا، وہ کہتے تم ہٹو، اس کو ہٹاؤ، فوراً پارلیمنٹ کے اندر لوگ لگے ہوئے اس کو کسی طریقے سے ہٹاؤ. تو یہ ساری چیزیں ٹرمپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کی. پھر الزام جھوٹ، اتنے بڑے جھوٹ آپ دیکھیں کل کی تقریر، اتنے بڑے، اس سے پہلے دن بولا تھا 90% اڑا دیا گیا سب کچھ. تو ایک مہینے کے بعد کیا 10% اڑا ہے، ایک دن میں 90% اڑا ہے، اور ایک 10% جو وہ کیا تم نے 1.5 مہینے میں اڑا ہے. تو یہ سب جھوٹ تھا نا. نیوی چلی گئی، ایئر فورس چلی گئی، کون کام نے میزائل سسٹم تباہ کر دیا. تو کون میزائل مار رہا ہے، کہاں سے نکل رہے وہ میزائل، آسمان سے تو نہیں آ رہے. یہ ساری چیزیں ایک امریکہ کا صدر اگر ایسی باتیں کرے گا تو لوگوں کو افسوس ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں افسوس ہے. اور امریکہ کے ابھی کلنٹن خود کہہ رہا تھا کہ مجھے افسوس ہوا، میں بھی صدر رہا ہوں 2 دفعہ، لیکن جو کچھ اس نے کیا، دنیا امریکہ کے صدور نے کیے بڑے بڑے کام، لیکن اس طرح نہیں کیے جس طرح اس بندے نے کیا. اور اس کا یہ بھی ذکر ہے کہ اس نے پاکستانیوں کو انوالو کیا. دنیا کے 195 ملکوں میں سے کیا ٹرمپ کو کوئی اور ملک نہیں عزت والا ہوتا جو جس کی وفاداری ہوتی، جس کی کریڈیبلٹی ہوتی، اس کو کہتا. اس نے پاکستانیوں کو بکنے والے لوگوں کو پکڑا. اچھا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ خود ایک قاتل ہے اپنی قوم کی، اور یہ ٹرمپ بھی تو قاتل ہی ہے نا. ایران میں بچے قتل کروا دیے اور بھی لوگوں کے. تو قاتل ظاہر ہے قاتلوں کے ساتھ مل کر ہی کوئی نہ کوئی کارروائی ڈالنے کے چکر میں ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ آپ محتاط ہو گیا ان سے. دیکھیں مبارک صاحب، ایک بات یاد رکھیں کہ ایران میرے خیال میں ان کے وزیر خارجہ جو ہے وہ بڑا، آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا، آپ کا تجربہ ہے بہت، اتنی زبردست طریقے سے وہ بات کرتا ہے بالکل ڈٹ کے. اس نے بولا دیکھو ایرانی قوم آخر دم تک لڑے گی اپنے ملک کے لیے، ہم گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. جو ہمارے مطالبات اگر نہ پورے ہوئے یہ پھر جنگ ہوگی، اور اس دفعہ جو جنگ ہوگی وہ بہت خطرناک ہوگی. یہ ایرانی وزیر خارجہ نے بولا.
اس کے جنرل نے بولا کہ آپ 1-2 دن اور انتظار کر لو، دیکھو اگر یہ بات کامیاب ہوتی ہے، اگر ہمارے مطالبات مانے جاتے ہیں تو پھر ہم چلیں گے، ورنہ 2-3 دن کے بعد دنیا نئی چیز ایک دیکھے گی۔ یہ اس کا بیان ہے۔ نئی چیز کیا ہے؟ جو یہ کہتے کہ ہم اس کی ایٹم بم بننے دیں گے، اگر ایران نے پہلے ہی بنا لی مباد صاحب تو پھر اس کو کون روکے گا؟ پاسبلی وہ براسٹ کر دیں بم جو ہے اپنے دنیا کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ٹرمپ کو پتہ نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے قوم کو جو لڑنے والی ہے مسلمانوں میں، اور وہ آخر دم تک لڑیں گے، بے شک ان کی سب کو تباہ کر دو تو پھر بھی وہ لڑیں گے۔ یہ ایرانی قوم نے کہا کہ ہماری یہ ڈٹرمنیشن ہے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ہم روئے پیٹیں گے نہیں، ہم بھوکے ننگے ہو گئے، بچاؤ بچاؤ۔ اس نے بولا نیور، ایرانی 10 کروڑ مر جائیں گے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ بہت شکریہ سر جی تھینک یو۔ اچھا جی، ایران کو جی اس وقت چاروں طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور امریکہ بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پہ اپنی فوج پہنچا رہا ہے۔ اب کبھی اسرائیل کا بیان آ جاتا ہے، کبھی امریکن وزیر خارجہ کا بیان آ جاتا ہے کہ اس جنگ میں جو لبنان کے مسائل ہیں وہ علیحدہ ہے۔ کل لبنان میں آج رات بھی اتنی بمباری کی گئی، بتایا جا رہا ہے کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے جان کی بازی ہار کے بلڈنگیں اڑا دی گئی، اور اسرائیل آرام سے نہیں بیٹھے گا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور جن لوگوں کے ذہن میں ہے ہمارے فوری طور پہ، کیونکہ کم ظرف لوگ ہیں، کم سوچتے ہیں، ان کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، کچھ ہی شروع کر دیتے ہیں منانی، جیسے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ لیکن جب آپ کسی ملک کو بھی لے لیں، میں ایک دفعہ یہاں پہ جرمنی کی بات ہے پرانی، ایک دوست تھے وہ فوت ہو گئے ہوئے، تو ان کو آگے کسی نے کہا بھائی جان کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا یار آپ کو اس نے بھائی جان کہا؟ تو وہ کہنے لگا کہنے والا دیکھو کون ہے، گاڑی نکال۔ تو یہ جو صلح کروانے والا بتا رہے تھے کہ پاکستان یہ بھی ڈاکو، اور جو آپ کو بھی پتا ہے کہ ٹرمپ ہے وہ بھی ڈاکو۔ فرق دیکھ لیں، اگر کسی کو سمجھ آئے، یہ بھی کسی کا صدر اٹھا لاتا ہے، کسی کا اس کی بیوی کو اٹھا لاتا ہے، کسی کے ملک پہ قبضہ کرتا ہے، اور ہمارے ڈاکو لوگوں کی عورتوں کو اٹھا لاتے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں بے گناہ سزائیں دی ہوئی ہیں۔ تو ڈاکو، کوئی کچے کے ڈاکو، کوئی پکے کے ڈاکو، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کسی بھی یورپین ممالک کو بھی یہ کہتے ہیں، اگر جہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی حد تک انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، مکمل طور پر کوشش تو ہوتی یہاں پہ اکا دکے واقعات، اس میں سے کسی بھی ملک نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، اور اس بات چیت پر کہ ایران کے ساتھ بات چیت کروائی جائے۔ جاپان تھا، آسٹریلیا تھا، نیوزی لینڈ تھا، اور کئی ممالک تھے۔ کیوں پاکستان کو اس طرح استعمال کیا گیا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہی ہمارے قابو آئیں گے، ایک ہی وہ صف میں کھڑے ہوئے یہ لوگ ہیں۔ والا دیکھتے کیا ہوتا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے بس۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جو مذاکرات کی بات چل رہی ہے اس میں کافی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی مشکل یہ اس وقت جو پیدا ہوئی ہے کہ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم پاکستان میں جو مذاکرات ہوں گے اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ وہاں کے سفیر نے باقاعدہ طور پر ایسی پوسٹ کو پہلے لکھا اور پھر ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ کیوں شامل نہیں ہوں گے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے جو تعلقات امریکہ کے ساتھ ہے وہ بھی کافی اس وقت سمجھے کہ نورا کشتی چل رہی ہے۔ ان کی آپس میں بات چیت نائب صدر کی جو ہوئی اسرائیل میں کہ وزیر خارجہ سے ہوئی ہے یا وزیر اعظم سے ہوئی ہے، وہاں پہ کافی تلخ کلامی ان کی آپس میں بتائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار۔ امریکہ کا کہنا اسرائیل کو یہ ہے کہ جب آپ نے ہمیں کہا تھا کہ حملہ کرو تو ہم آپ کے کہنے پہ آگے، اب عقل کے اندھو آپ اس کے کہنے پہ ایران پہ حملہ کرنے تو چلے گئے۔ پرابلم کیا نکلی ہے کہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایران اتنی طاقت ہے، اور یہ اسرائیل نے ہمیں غلط انفارمیشن دی ہے۔ عجیب بات ہے کہ ایک سپر طاقت جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے آندھا دھند لوگوں کے اوپر بمباری شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے بچے مارنے شروع کر دیتا ہے، لوگوں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے، لوگوں کی عمارتیں، بلڈنگیں، آئل
الیکٹرکسٹی، پاور اسٹیشن، جو اس کے سامنے آتا ہے اس کو اڑا رہا ہے، اور بعد میں وہ سپر پاور اسرائیل کو کہہ رہی ہے کہ جناب آپ کی انفارمیشن غلط تھی اور جو ہمیں مار پڑی ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اس کے بعد جناب اگلے جو حالات نظر آ رہے ہیں، عرب امارات دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے اوپر بمباری ایران نے کی ہے اس کا خرچہ ایران دے گا۔ ہر بندہ دوسرے کے اوپر اپنے اخراجات ڈال رہا ہے، امریکہ کا خرچہ عرب ممالک دیں گے، کہانی دیکھیں گے، اور عرب ممالک کا خرچہ جو ہے وہ ایران دے گا۔ ایران خرچہ دے گا یا نہیں دے گا، مگر اس کے اوپر ابھی تک حملے جو ہیں وہ جاری ہیں، اور یہ آخری اطلاع ہے کہ اسرائیل آج رات کو پھر اور امریکہ بھی باقاعدہ طور پر ایران کے اوپر حملے کرتے رہیں گے جب تک یہ مذاکرات شروع نہیں ہوں۔ نائب صدر اور پوری ٹیم جو ہے امریکہ کی وہ پاکستان پہنچنا چاہتی ہے اور وہاں پہ بات چیت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ایران نے کیوں نہ کر دی، اس کی کئی وجوہات۔ ایک تو وہ ان کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا۔ اب پرابلم اس میں ایک اور ہوئی ہے کہ نہ وہ امریکہ پہ اعتماد کر رہا ہے، نہ وہ اسرائیل پہ اعتماد کر رہا ہے، اور نہ ہی پاکستان پہ اعتماد ہے۔ اور میں نے آپ کو کئی پروگراموں میں بتایا کہ جب بھی کسی کی گواہی مانگتے ہیں تو پہلے اس کا کریکٹر دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی ہسٹری کیا ہے، ان کے اپنے کارنامے کیا ہے، ان کا اپنی عوام کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ اقتدار میں کیسے آئے ہیں، انہوں نے اقتدار میں قبضہ کیسے کیا ہوا ہے۔ تو یہ کافی چیزیں جو ہے وہ پھر آپ خود اپنے آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، تو عدالت میں لے جائیں اس کو، تو عدالت کو پتا ہو کہ یہ جرائم پیشہ افراد ہیں، تو کیا عدالت ان کی گواہی مانتی؟ سادہ سا سوال ہے۔ ہم نے ٹھیک ہے نغمے شغمے گانے شروع کر دیے کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، انڈیا جو ہے وہ جیلس ہے، وہ مر گیا ہمارے اس کارنامے کی وجہ سے۔ ابھی کارنامہ انجام بھی نہیں دیا گیا، اور یہ بدقسمتی صرف ہمارے لیے ہے کہ کوئی کام بھی ابھی ہمارا مکمل نہیں ہوتا یا ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہمارا ہوتا ہے کہ شور ڈالنا شروع کر دو، اور کوئی بھی ملک اس طرح کے کارنامے انجام نہیں دیتا۔ نمبر گیم بنانی ہوتی ہے نا، کیونکہ جب اشتہاروں کے ذریعے ملک کو چلایا جائے، اشتہاروں کے ذریعے عوام کو بیوقوف بنایا جائے، جب اشتہاروں پہ زیادہ پیسے لگائے جائے، عوام کے اوپر کم لگائے جائے، جب عوام کے اوپر ٹیکس لگا کے گوبر ٹیکس، فلانا ٹیکس، یہ ٹیکس، اس سے اپنے اشتہار چھپائے جائے، اپنے جہاز چلائے جائے، اپنے پکنک کے سامان پیدا کیے جائے، 3 گھنٹے فضا میں جہاز رہے، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کیا انٹرنیشنل میڈیا کو نظر نہیں آ رہا، کیا یہ ایران کو نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح کے حالات ہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ ڈیل کروانا چاہ رہے ہیں۔ سادہ سا سوال ہے، وہ اپنے ملک کا جو انہوں نے 70 سال سے اشر کیا، کوئی میرا خیال ملک نہیں چھوڑا ہوگا جس سے ہم نے پیسے نہ لیے ہو، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسا مرغا دوبارہ پسایا جائے جسے مال شاہ لائے، اور مال پھر وہ آپ کو دبئی جا کے ملے گا، وہ آپ کو مال سوئٹزرلینڈ ملے گا۔ کیسا جادو، دیکھیں ہے ہی ویسے جادوگر ہے، یہ تو آپ کو ماننا پڑے۔ پیسے آتے ہیں پاکستان کے لیے، وہ بعد میں نکلتے ہیں دبئی سے، یہ آپ کے سوئٹزرلینڈ سے، انگلینڈ، امریکہ، اسپین، بیلجیم، وہاں سے۔ تو یہ جادوگر آپ کو جو کر کے دکھاتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کی اپنی اوقات کیا ہے، ان کا اپنا کریکٹر کیا ہے۔ میں کئی دفعہ حیران رہتا ہوں، کئی مذہبی جماعتیں ان لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے جا کے ایمبیسیوں میں چیک دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے ان کو یہ چیک مل جائیں گے، مگر کسی کو وہ غریبوں کے جو پیسے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، کبھی وہ غریبوں کے لیے جو کیے ہوتے ہیں وہ غریبوں تک پہنچتے نہیں۔ جن لوگوں کو چیک دیے جاتے ہیں ان پہ چوری، ڈکیتی، ان کے اوپر ایسے الزامات ہوتے ہیں، اور بعد میں شرم آ رہی ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں بھی نمبر گیم ہوگی وہاں پہ عوام تک کوئی چیز نہیں پہنچے، عوام کو تو آپ بھول ہی جائے کہ وہاں تک ان کو مدد پہنچ سکے، غریبوں تک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا جی، جنگ کی طرف دوبارہ اب امریکہ کا یہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم ایران کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں،
اور ٹرمپ جو ہے جس طرح صبح کے پروگراموں میں آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے اقتدار کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن درمیان میں اگر ایران ان سے بات چیت نہیں کرتا، اور ایران اکیلا یہ فیصلہ نہیں کرے گا، چائنا، روس اور نارتھ کوریا کے مشورے کے بغیر وہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ اگر وہ ان مذاکرات میں شامل نہیں ہوتا، فرض کرے تو باقاعدہ طور پر پیچھے سے انہوں نے کہا ہوگا کہ جناب جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اوپر وہی بمباری ہو رہی ہے اور لوگ آپ کے مر رہے ہیں، اور جو لبنان کا مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں ہے۔ کافی سوالات۔ اور اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ میری دوستی ہوگی عرب ممالک کے ساتھ، بڑا زبردست ہمیں اتحاد مل گیا مسلمانوں کا، اور ہم ایران کو ختم کریں۔ اور مسلمان جو عقل کے اندھے ہیں، جن کو خدا تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا مگر عقل سے پیدل رکھا، وہ باقاعدہ طور پر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو۔ ان کی حالت اس طرح ہے کہ انہیں یہ فکر ہے کہ اگر ہمارا اقتدار نہ بچا تو ہم اگر امریکہ میں جا کے پناہ لیں گے تو روزانہ وہاں پہ امریکن ہمیں ذلیل کریں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ شام کا جو وہ صدر تھا حافظ، وہ روس آیا، اب وہاں پہ جس طرح کی وہ زندگی گزار رہا ہوگا کسی کو بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، مگر کہاں بادشاہی سسٹم جہاں پہ یہ جابر حکمران لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، لوگوں کو ایسی ایسی بھیانک سزائیں دیتے ہیں، اور پھر خود در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ لوگوں کا کیما کر دیتے ہیں، لوگوں کو زندہ لوگوں کو یہ آگ میں ڈال دیتے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن قدرت کا ایک سسٹم ہے کہ وہ پھر ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا بندوبست کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بقرعید کی ماں کدوں تک خیر منائے گی۔ یہی حالات ہمارے ہیں۔ تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑی اچھی خبر ہے، مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو اپنا جو میرا پروگرام ہوتا ہے آپ دیکھیے، اس میں نے پہلے پروگرام بتایا کہ یہ ایک دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ ایسا خطرناک تیار کیا گیا ہے، یہ فریب کہ ایران کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی طرح یہ معاہدہ کریں گے، ساتھ ہی بمباری کریں گے، اس کے جو موجودہ حکمران ہیں ان کو باہر نکال لیں گے، اور دوبارہ ان کو قتل کر دیا جائے گا جس طرح اس سے پہلے بھی، اور اسرائیل کو پوچھنے والا ہے۔ اگر ایسے نہیں ہوگا تو مجھے بتائیے۔ اس لیے ایران میں جو لوگ بھی ہیں، جو بھی سربراہ ہیں، ان کے جو بھی ان کی لیڈرشپ ہے، اسے بڑی احتیاط کرنی پڑے گی۔ یہ منافقوں کا ٹولہ ہے، اور میں آپ کو کہتا ہوں میں پاکستانی ہوں، ٹھیک ہے، میں نے نیشنلٹی چینج کر لی ہے، تو میں پاکستان جاؤں تو اپنا پرس جو ہے وہ محفوظ کر لیتا ہوں، میں پوری یورپ میں گھومتا ہوں، امریکہ، کینیڈا، کہیں بھی جاؤں تو میں اتنی احتیاط نہیں کرتا۔ ایک پاکستانی، دوسرا اگر میں کسی مسلمان ملک میں جاؤں وہاں پہ بھی پہلے اپنے آپ کو سیف کرتے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر میرے جہاں بندہ اس چیز پہ اعتماد نہیں کرتا تو یہ تو گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ کیا حالات ہیں ہمارے لوگوں کے۔ اور امریکہ وہ لومڑی والی کہانی بھی آپ نے سنی ہوگی کہ گھیر کے لاتے ہیں اور کسی طرح دوبارہ اس کو قابو کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایران کو اپنے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہے۔ میں آپ کو یہ صحیح بتا رہا ہوں، میں اکیلا نہیں کہہ رہا، امریکن خود کہتے رہتے ہیں کہ پیسے کے لیے یہ سب کچھ کر دیتے ہیں، اور وہاں سے ہمارے گرین سگنل آتے ہیں۔ حمید گل نے میرا خیال ہے اس کے جو تقریر تھی یا جو بھی اس نے بتایا تھا، بیان تھا، وہ آپ سب کی نظر سے گزرا ہوگا کہ ہمیں کہاں سے یہ جو عہدے ملتے ہیں، کہاں سے ہماری ان کی منظوری ہوتی ہے۔ ملک میں الیکشن کروانا نہ کروانا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ووٹ، آپ کسی جادوگر کی میں نے بات کی تھی نا تھوڑی دیر پہلے کہ پیسے آپ دیتے ہیں پاکستان میں تو نکلتے ہیں دوسرے ممالک، اسی طرح آپ کا ووٹ بھی ڈالتے آپ کسی اور کو ہے، نکلتا کسی اور سے، مقرر کوئی اور ہوتا ہے۔ تو یہ جو جادوگری چلتی ہے نا پاکستان کی، اس سے پاکستان کا وقار جو ہے وہ دنیا نہیں مانتی۔ اور جو آپ کے ذہن میں ہے کہ پتہ جی ہمارے یہ اگر وہاں پہ چلو آپ ہی جائیں نائب صدر، تو جب جب ان کو آپ کی ضرورت ہوگی وہ آ جائیں گے، کوئی پرابلم نہیں۔ یہ جو امریکن ہیں، میں نے ان کے ساتھ بزنس کیا ہوا ہے، جتنے یہ مطلب پرست ہے، اور جس طرح یہ ماتھے پہ آنکھیں رکھ لیتے ہیں، کسی کو پہچانتے نہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے بے حس ہے کہ وہاں پہ یہ ہر چیز بھول جاتے ہیں، بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس چیز کا وہ خیال نہیں رکھتے، مگر جو بندہ ان کے قابو آ جائے، جب ان کا مطلب نکل جائے، پھر آپ ان کو دیکھیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
تو یہ ابھی تک کی تازہ صورتحال، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی ایرانی لوگ جو ہے انہیں بھی صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے، اور یہ احتیاط کرنی چاہیے، اپنے ملک کے لیے ایک قوم بن کے رہیں۔ دشمن جو ہے وہ کوشش کرے گا دوبارہ پھوٹ ڈالنے میں، اور یہ بھی اطلاع ہے کہ بڑی تعداد میں جو پچھلے ہنگامے وہاں پہ کروائے گئے تھے اس میں امریکہ ملوث تھا، اور اس چیز کا اس نے مانا ہے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے میں انسانی حقوق کا لمبردار ہوں، ایک طرف وہ کہتا ہے مجھے نوبل پرائز دو، دوسری طرف اچھا کل ایک خبر چل رہی پاکستان کو نوبل پرائز دیا جائے، جو کیا کیا جی وہ جی وہ شہباز شریف کہہ رہا تھا چیف آف آرمی اسٹاف کئی راتوں سے سوئے نہیں۔ عجیب بات ہے یار، سوئے نہیں، کیا ہوا ان کو، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی نیند کی گولی چوری لے کے سو جاتے۔ تو یہ نمبر گیم وہ اس لیے نہیں سوئے ہوگا کہ کوئی ڈیوٹی لگا دی ہوگی امریکہ بہادر نے۔ میں بتا دیتا آپ کو، اگر وہ ڈیوٹی پوری نہیں کرے گا تو آپ کی کرسی خطرے میں، یہی وجہ ہوگی نا، اپنی کرسی کے لیے نہیں سوئے ہوگے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ عوام، ایرانی عوام کے وہاں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہوگی؟ اوپر سے جو صاحب نے کیا ہوگا ملازم کو، اگر وہ نہیں کرے گا تو نیندیں حرام تو ہوں گی، اس میں کون سی دو رائے ہے؟ تو شہباز شریف صاحب آپ بھی نہیں سوئے ہوں گے، یعنی کہ وہ نہیں سوئے ہوں گے، کہیں نہیں سوئے ہوں گے۔ تو یہ آگے کہانیاں سنا کے لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کرے۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تماشا لگاتے ہیں آپ کا، اور پاکستان میں پتا ہے اسی لیے تو لائنوں میں لگایا ہوگا آپ لوگوں نے لوگوں کو، کسی کو پیٹرول کی، کسی کو چینی کی، کسی کو سلنڈر چک گیا، کیا سلالت ہے یار۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔